ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوشحال ملک میں ایک نہایت نیک دل بادشاہ اور اس کی خوبصورت ملکہ رہتے تھے۔ ان کا محل ہر طرح کی نعمتوں اور تحفوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اس وسیع محل میں بچوں کی ہنسی کبھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ کئی برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام تانیہ رکھا گیا۔ پورا ملک خوشی سے جھوم اٹھا اور مہینوں تک جشن منایا جاتا رہا۔ تانیہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جب تانیہ صرف 10 سال کی تھی تو اچانک ملکہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئیں جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ آخری وقت میں ملکہ نے تانیہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے گلے سے نیلے نگینے والی سونے کی ایک زنجیر اتاری اور تانیہ کے گلے میں پہنا دی۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹی، یہ صرف زیور نہیں بلکہ ہماری خاندان کی نشانی ہے، اسے کبھی اپنے سے جدا نہ کرنا، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ یہ کہہ کر ملکہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ملکہ کی وفات کے بعد بادشاہ بہت غمگین ہو گئے۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی بیوی کی یادوں میں گم رہتے اور اداس رہتے تھے۔ بادشاہ کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ شہزادی تانیہ کی پرورش کے لیے محل میں ایک ماں جیسی ہستی ہونی چاہیے۔ کچھ عرصے بعد ایک پڑوسی ریاست کی بیوہ ملکہ ناہد اپنی بیٹی صوبیہ کے ساتھ محل میں آئی۔ شروع میں ناہد بہت پیار کرنے والی اور نرم دل نظر آتی تھی۔ بادشاہ کو لگا کہ تانیہ کو پھر سے ماں کی محبت مل گئی ہے، چنانچہ بادشاہ نے ناہد سے نکاح کر لیا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد اصل حقیقت سامنے آنے لگی۔ جب بھی بادشاہ محل سے باہر جاتے، ناہد کا رویہ بدل جاتا۔ اس نے تانیہ کو شاہی کمروں سے نکال کر محل کے ایک پرانے اور خستہ حال حصے میں بھیج دیا، جہاں ننھی تانیہ سے گھر کے تمام مشکل کام کروائے جاتے تھے۔ ننھی شہزادی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی، مگر اس کے گلے میں لٹکتا وہ نیلا نگینہ اس بات کی نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ صوبیہ کو تانیہ کے قیمتی کپڑے اور کھلونے دے دیے گئے، جبکہ تانیہ کو پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور تانیہ بڑی ہو گئی۔ سختی اور ظلم نے اسے اندر سے مضبوط بنا دیا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے والد سے شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے ابو کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ادھر صوبیہ ایک گھمنڈی لڑکی بن چکی تھی جو ہر وقت تانیہ کی تذلیل کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ملکہ ناہد نے ایک بہت برا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی سب سے قیمتی ہیروں کی انگوٹھی تانیہ کے بستر کے نیچے چھپا دی اور پورے محل میں شور مچا دیا کہ انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ واپس آئے تو ناہد نے روتے ہوئے کہا کہ تانیہ نے ان کا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ سپاہیوں نے تلاشی لی اور وہ انگوٹھی تانیہ کے بستر کے نیچے سے مل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی پر بہت ناراض ہو گئے۔ غم اور غصے میں انہوں نے حکم دیا کہ تانیہ کو محل کے سب سے اونچے اور اندھیرے کمرے میں قید کر دیا جائے۔ تانیہ کئی مہینے اس اندھیرے کمرے میں رہی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کمرے کی دیوار میں ایک پرانا سا سوراخ تھا جس سے وہ باہر کی دنیا دیکھ سکتی تھی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ دیوار کی ایک اینٹ ہل رہی ہے۔ جب اس نے وہ اینٹ نکالی تو وہاں ایک خفیہ راستہ نکلا جو محل سے نکل کر جنگل کی طرف جاتا تھا۔ آزادی کی تلاش میں تانیہ اس راستے سے باہر نکل آئی۔ رات کا وقت تھا اور جنگل بہت گھنا اور خاموش تھا۔ اچانک اسے تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے دیکھا کہ چند لٹیرے شہزادہ طاہا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تانیہ نے بچپن میں اپنے والد کو تلوار چلانا دیکھا تھا۔ وہ فوراً اپنا چہرہ ڈھانک کر ایک لٹیرے سے تلوار چھین لیتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ لڑائی کے دوران ایک لٹیرا شہزادہ طاہا پر وار کرنے لگا، مگر تانیہ نے ننگے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر اس کا وار روک لیا۔ اس سے اس کے ہاتھ پر گہرا زخم آ گیا، مگر لٹیرے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ تانیہ زخمی شہزادے کو وہیں چھوڑ کر فوراً محل کی طرف بھاگ گئی۔ دوڑتے ہوئے وہ کانٹوں والی جھاڑیوں میں الجھ گئی اور گر پڑی۔ اس کے گلے میں لٹکا نیلے نگینے والا لاکٹ جو اس کی ماں کی نشانی تھا وہیں گر گیا۔ اگلے دن پورے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک نقاب پوش لڑکی نے شہزادہ طاہا کی جان بچائی ہے۔ شہزادہ وہ نیلا لاکٹ بادشاہ کے دربار میں لے آیا اور کہا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے پاس یہ نشانی ہو۔ جیسے ہی ملکہ ناہد نے وہ لاکٹ دیکھا، وہ پہچان گئی کہ یہ تانیہ کا ہے۔ اس نے فوراً جھوٹ بولتے ہوئے صوبیہ کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ یہ لاکٹ صوبیہ کا ہے۔
لیکن شہزادہ طاہا کو اس بات پر یقین نہ آیا، کیونکہ جس رات شہزادہ طاہا نے اس لڑکی کی آنکھوں میں ہمت اور بہادری دیکھی تھی، وہ ہمت اسے صوبیہ میں نظر نہیں آئی۔ اس لیے اس نے سچ جانچنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ طاہا نے کہا، وہ بہادر لڑکی تلوار چلانا جانتی تھی۔ صوبیہ، سب کے سامنے میرے ساتھ تلوار کا مقابلہ کرو۔ جیسے ہی صوبیہ نے تلوار پکڑی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ فوراً ہار گئی۔ تب شہزادہ طاہا نے آخری بات کہی۔ اس بہادر لڑکی کے ہاتھ پر تلوار کا زخم تھا، جبکہ صوبیہ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ اسی وقت محل کی اونچی عمارت سے ایک درد بھری آواز گونجی۔ وہ تانیہ تھی، جو اپنی ماں کا وہی پرانا گیت گا رہی تھی جو وہ بچپن میں گایا کرتی تھی۔ شہزادہ طاہا نے دھن پہچان لی اور فوراً سیڑھیوں کی طرف دوڑا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تانیہ زمین پر کھڑی ہے۔ تانیہ کے ہاتھ پر گہرا زخم موجود تھا۔ شہزادہ طاہا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے بادشاہ کو اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے ناہید اور صوبیہ کی چالاکیوں کو ظاہر کر دیا۔ ناہید اور صوبیہ کو ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا گیا اور انہیں ان کے برے کاموں کی سزا ملی۔ ہر طرف تانیہ کی صبر، ہمت اور بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ پھر بادشاہ نے بڑی شان سے تانیہ کی شادی شہزادہ طاہا سے کر دی۔ وہ تانیہ جو کبھی اندھیرے کمرے میں قید تھی، اب 2 ریاستوں کی ملکہ بن گئی۔ تانیہ نے ثابت کر دیا کہ چاہے برائی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، سچ کی روشنی ایک نہ ایک دن اندھیرا ختم کر دیتی ہے۔ اس دن کے بعد اس بادشاہت میں کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں ہوا، اور تانیہ اور طاہا کی محبت کی کہانی صدیوں تک سنائی جاتی رہی۔